السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا وہ کس طرح کی تھی، اور جس پھل کے کھانے سے منع کیا گیا جب انہوں نے کھایا تو کس طرح ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں، تو انہوں نے کیا کیا میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز سے شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا وہ جنت الخلد یعنی ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکال بھی دیے گئے۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا، تو ان تمام امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں تھی۔ ایک اور قول کے مطابق وہ جنت آسمان میں تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں اس سے نیچے اتارا، اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا اور دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں، اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا کہ جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں رہ کر تکبر کرے۔ یہ شیطان کے لیے بولا گیا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، سو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 77 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جنت میں اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے جو بھی لے لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا تو اس نے اس وقت انہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ اور شیطان ان سے قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سورہ اعراف کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا، اور آدم اور حوا کے خلاف شیطان کی چال یہ تھی کہ شیطان نے حضرت آدم سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر انہیں آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ یعنی زمین میں آباد ہونا پڑ گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ارشاد خداوندی ہے، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ اللہ نے رکھی تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو سکے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں ہے۔ یہ جو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے سے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی کہ جو کبھی تباہ نہ ختم ہو سکے گی، تو یہ محض دھوکہ تھا، فریب اور جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔
بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو گناہ کی طرف کھینچ لیا۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں ارشاد خداوندی ہے، سو دونوں نے اس درخت کا پھل جب کھا لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں سامنے ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اس ممنوع درخت کا پھل آدم سے پہلے حوا نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دے دی۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجودہ تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ اس میں بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ وہاب بن منبع نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ ان کا لباس نور تھا جس نے پردہ کے اعضاء کو چھپا رکھا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنے ستر کی جگہ چھپانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے وعدہ لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان پر صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے فرمایا، آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو یہ کہیں کہ تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ تم بھوکے رہو گے، نہ ننگے اور نہ پیاسے، اور نہ تمہیں دھوپ کی گرمی لگے گی۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی تمہیں عطا کر دے گا، اور تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ جو کبھی زائل نہ ہو سکے گی۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل جب کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں سامنے ظاہر ہو گئیں، اور حضرت آدم اور حوا اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور انہیں سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہو گئے۔ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو میں دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، ایسا ہی چاہیے تھا۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اس طرح آج تجھے ہم بھلائے دیتے ہیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 126 ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ اعراف میں ارشاد خداوندی ہے، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانے کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم اور حوا اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا، اور ایک قول کے مطابق سانپ بھی اس حکم میں شامل تھا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جنت سے نکل جاؤ، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن اور مخالف رہیں گے۔ اس واقعے میں سانپ کے ذکر کی تائید میں وہ حدیث پیش کی گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب ان سے سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی اور ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔
سورہ طٰہٰ میں انہی کی بابت فرمایا گیا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہوں گے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں ارشاد خداوندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں سے داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وہنہ نامی مقام پر اتارا گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدم کو ہند میں اتارا گیا اور حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ جبکہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم کو کوہ صفا پہاڑی اور حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھائی اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، اور جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی، وہ خراب نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آدم نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کھانے سے آپ کو منع فرمایا گیا تھا اور آپ نے وہ کھا لیا تھا۔ حضرت آدم نے فرمایا، میں اس کا کیا کروں؟ تو فرمایا گیا، اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیا۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ دانے اگ گئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، انہیں بھس سے دانے الگ کر دیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اسی طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد جب کھانا ملا، اور اسی طرح قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں 117 آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے، پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم کی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ اللہ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کی تو حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے کہ جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد خداوندی ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد خداوندی ہے، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈر جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو کیونکہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی اولاد آدم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ سب کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔
حضرت عمر بن خطاب اس آیت کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء کی یہ رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے کا ہی اصرار کیا۔ تو اسی طرح حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ تھے، ان کو پیدا کر کے ان کی صورتیں بنا کر انہیں اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے اللہ نے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اولاد آدم کہنے لگی کہ کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے اور میں تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن کا انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کر لیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا اور انہوں نے سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد حضرت آدم علیہ السلام کو جب نظر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پوچھا کہ ان میں کچھ لوگ تو امیر، کچھ غریب، کچھ خوبصورت اور بدصورت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ کاش تو ان سب کو برابر پیدا کر دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کمی کی وجہ سے یہ میرا شکر بجا لائیں۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ مزید ویورز میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جمع کیا اور ان میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو دیکھا، ان میں انبیاء بھی نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے مزید کیا ارشادات فرمائے، کیا ہدایات
ان کو دیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام ڈیٹیلز نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور امت مسلمہ کی کل گھروں میں، سب کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرمائے، روزی رزق کی فراوانی عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔